اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کا خلاصہ پیش کیا تھا، آج سورۃ الکہف کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اس سورت کا نام کہف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس سورت کو کہف کے نام سے موسوم کر دیا ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے، یعنی اس کی یہ سورت نازل کیوں ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مقرر کیا اور ان سے کہا کہ آپ دونوں جائیے اور جا کے یہود کے علماء سے پوچھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آیا وہ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں۔ وہ دونوں مدینہ منورہ کے یہود کے علماء کے پاس جاتے ہیں اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال اور ان کے اقوال اور ان کے حالات بتاتے ہیں۔ تو یہود کے علماء ان سے کہتے ہیں کہ جب آپ واپس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کرنے ہیں، اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دے تب بھی وہ سچے نبی نہیں، ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے تب بھی وہ سچے نبی نہیں، اگر ان 3 میں سے 2 کے جواب دیں اور 1 کا جواب نہ دے تب وہ سچے نبی ہیں۔ پہلا سوال ان سے یہ کرنا کہ ان اصحاب کہف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو غار میں بند ہو چکے تھے۔ دوسرا سوال ان سے یہ پوچھنا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا۔ تیسرا ان سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنا۔ وہ پہلے 2 سوالوں کے جواب دیں گے، تیسرے سوال کا جواب نہیں دیں گے، روح کے بارے میں سوال نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کریں گے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي تو ان سے کہہ دے گا روح کا معاملہ یہ میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مشرکین آتے ہیں اور آ کر علماء یہود کے وہ سوال پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ابھی چلے جائیے، کل میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو ان کے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بول جاتے ہیں، ان سے وعدہ تو کیا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ مشرکین چلے جاتے ہیں، اگلے دن آتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آتی۔ اسی طرح تقریباً 15 دن گزر جاتے ہیں، وحی نازل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمگین، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا دیا اور بیہودہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسنے لگے۔ 15 دن کے بعد جب وحی نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے سورۃ کہف کو نازل کروایا اور اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے سوالوں کے جواب دیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تنبیہ کی کہ آئندہ جب بھی آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کرنا ہے تو انشاءاللہ کا الفاظ ضرور استعمال کرنے ہیں۔ یہ ہے اس سورت کا شان نزول۔ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ایک ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید کے 4 حصے بنائے ہیں، ان 4 حصے میں اللہ رب العزت نے 4 مضامین ذکر کیے اور یہ 4 حصے الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ کے اخیر تک، اس کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر خالقیت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر چیز کی تخلیق کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوسرا حصہ یہ سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ بنی اسرائیل کے اخیر تک ہے۔ سورۃ الانعام کی ابتدا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر چیز کو میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور پیدا کر کے میں نے اس سے بے پرواہی اختیار نہیں کی بلکہ اس کی پرورش کے لیے ہر قسم کی آسائشیں مقرر کر دی، مہیا کر دی۔ تیسرا حصہ سورۃ کہف سے لے کر سورۃ الاحزاب کے اخیر تک اور سورۃ کہف کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر حاکمیت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر چیز کے اوپر حاکمیت اور تصرف صرف اور صرف میں اللہ رب العزت کا ہے۔
میں اللہ رب العزت نے کسی نبی، کسی ولی، کسی پیغمبر، کسی جن، کسی فرشتے کو یہ حاکم نہیں بنایا، کسی کو تصرف کا اختیار نہیں دیا۔ تصرف کا اختیار صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ اور چوتھا حصہ یہ سورۃ السبا سے لے کر آخری سورت تک ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا اور ساتھ یہ بیان کیا کہ کل قیامت کے دن کوئی شفیع غالب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ مشرکین نے مسئلہ توحید کا ماننے سے انکار کر دیا اور ساتھ انہوں نے دو مطالبے پیش کیے۔ پہلا مطالبہ یہ کیا کہ ہم مسئلہ توحید کو نہیں مان رہے تو ہمارے اوپر عذاب آ جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب سورۃ النحل کے شروع میں دے دیا، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب تم جلدی نہ کرنا۔ دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ معجزہ دکھائیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل میں معجزہ دکھا دیا، معجزہ اسراء دکھا دیا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندہ خاص کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک لے گئے، وہاں سے مسجد سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے معجزہ دکھانے کے بعد ان کے اوپر انہوں نے انکار کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجنا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے عذاب نہیں دیا، اللہ رب العزت نے ان کو سنبھلنے کا ایک اور موقع دے دیا۔ اور سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کے چند شبہات کے جواب دیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام، شیطان اور اولیاء کرام کے متعلق مشرکین مکہ کے چند شبہات تھے، چند الجھنیں تھیں کہ وہ ان کو متصرف فی الکل اور مختار فی الکل سمجھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے 4 شبہات کے جواب اس صورت کے اندر دیے ہیں۔ ان کا پہلا شبہ یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کس طرح 300 سال سے زائد عرصے تک ایک غار میں سوئے رہے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، دھوپ بھی ان کے اوپر پڑتی رہی، وہ بیدار نہیں ہوئے۔ وہ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مختار فی الکل بنا دیا تھا۔ تو مشرکین ان کے بارے میں نظر و نیاز دینے لگ گئے۔ وہ 7 روٹیاں اصحاب کہف کے نام کی اور 1 روٹی ان کے کتے کے نام کی دینے لگ گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس شبے کا جواب سورۃ کہف میں دیا اور فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اے لوگوں یہ اصحاب کہف کا واقعہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو کوئی اختیار نہیں دیا تھا۔ اگر اختیار ہوتا ان کے پاس تو مشرک بادشاہ کے پاس سے وہ بھاگتے نہ۔ اگر اختیار ہوتا مشرک بادشاہ سے بھاگنے کے بعد ایک غار میں چھپ کر اللہ سے درستگی کی دعائیں نہ کرتے۔ انہوں نے اللہ سے درستگی کی دعائیں کی، اللہ رب العزت نے ان کو ایک لمبے عرصے تک سلا دیا اور پھر کافی عرصے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بیدار کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 دلیل ذکر کی، یعنی امور ثلاثہ ذکر کیے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، کہ یہ دنیا جس پہ کو تم مغرور کرتے ہو، جس کو تم غرور سے سمجھتے ہو، یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر تم اس دنیا کو سمجھو کہ آخرت کے مقابلے میں ترجیح دو گے، اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی عذاب دیں گے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے امر ذکر کیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، کہ تم دنیا کے اندر فخر کرتے ہو، دنیا کی زندگی کو قیامت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، ایسا نہیں کرنا، آخرت کی زندگی کو تم نے ترجیح دینی ہے۔ تیسرا امر وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کہ یہ فخر اور فانی دنیا کو تم نے قیامت کے مقابلے میں ترجیح نہیں دینی، اگر تم ایسا کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں عذاب دیں گے۔ ان کا دوسرا شبہ کہ وہ شیاطین کو مختار فی الکل سمجھا کرتے تھے، انبیاء کو، اولیاء کو مختار فی الکل سمجھا کرتے تھے۔ وہ جب کوئی کام ان سے کرنا ہوتا تو وہ شیاطین کو پکارا کرتے، اگر وہی کام ان کا بحکم الہی ہو جاتا تو وہ کہتے شیاطین نے ہمارا یہ کام کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے شبے کا جواب دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جن اولیاء کو تم نے مختار فی الکل بنا لیا ہے، جن کی تم نظر و نیاز دیتے ہو اور جن کی قبروں سے تم پودے کو اور گھاس کو اکھاڑنے کو جائز نہیں سمجھتے، تم کہتے ہو کہ اگر ہم ان کی قبروں سے گھاس کو اکھاڑیں گے تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ یہ شیطان کے کام ہے،
شیطان اور جنات یہ روز اول سے لے کر انسان کے دشمن ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یہ انسان کے دوست اور کارساز نہیں ہو سکتے۔ ان کا تیسرا شبہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلو غیب دان نہیں تھے، حضرت خضر علیہ السلام غیب دان تھے۔ انہوں نے کتنی غیب کی خبریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس شبے کا بھی جواب دے دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ سے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو نقل کر رہے ہیں، اور ان کے واقعات کو نقل کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اس کے شبے کا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی غیب دان نہیں تھے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ أَمْرِي، یہ جتنے بھی کام ہیں اللہ رب العزت نے ان کو ان کی تعلیم دی ہے، ان کے احکامات اللہ رب العزت نے ان کو بتائے ہیں، وہ غیب دان نہیں تھے۔ ان کا چوتھا شبہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے طاقت دے رکھی تھی، وہ ان کو کارساز سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی جواب دے دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہ اگرچہ اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دے رکھی ہے، لیکن ما فوق الاسباب، جو انسانی طاقت سے اوپر کے کام ہے ان میں ان کو کوئی طاقت نہیں دی تھی، اور ظاہری اسباب میں بھی وہ عاجز آگے تھے، جس طرح مشرق میں گرمی کا ہو جانا، مغرب میں دلدل کا ہو جانا، یاجوج ماجوج کے واقعے میں ان کا عاجز آ جانا، یہ ان کے مختار بالکل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت کی آخری آیت میں ذکر کیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اعلان کر دیجئے کہ آپ بھی غیب دان نہیں ہے، آپ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے واقعات آپ کو بذریعہ وحی بتائے ہیں۔ اور فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو کل قیامت کے دن اپنے رب سے لقاء اور ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اس کو امید ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، نیک اعمال کرے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ گویا کہ سورۃ کہف کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کو نقل کیا، اور مشرکین کے 4 شبہات کے اللہ رب العزت نے دلائل کے ساتھ جواب دیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔